بھی ہے کہ صرف اجرائے نبوت ہے، ختم نبوت ہے ہی کوئی نہیں. کیا بات ہے. اور اجرائے نبوت وچ بھی ہر طرح دی نبوت جاری ہے، کوئی ختم نبوت انہاں معنیاں چ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت نو منسوخ کر کے کوئی نبی نہیں آ سکتا. اس چیز تو لحاظ نال اس چیز دا منقطع سلسلہ ہو گیا کہ نئی شریعت لے کے آنے والے انبیاء دا سلسلہ. باجوہ صاحب جیڑا بھی نبی تسی کہندے ہو کہ آمدا ہے یا آ سکدا ہے، او دے تے جڑی وحی آوے دی او وحی نبوت ہوے دی کہ وحی ولایت ہوے دی؟ او وحی نبوت ہوئے گی مگر وہ وحی شریعت تے نہیں ہوئے گی نا. او اس معنیاں دے وچ تہاڈے واسطے جڑی قرآن ایک بطور شریعت ہے اس شریعت دا حصہ تے نہیں بن جائے گی نا. اوے دی وحی نبوت پر دا میں نبوت نہیں میری گل سنو. ہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو جنیاں بھی وحیاں ہوئیاں او ساریاں تے قرآن دا حصہ نہیں ہون گیاں نا. اللہ تعالیٰ اپنے بندے دے نال جدو ہم کلام ہوندا ہے تے او بندے اور بندے دے درمیان ایک مکالمہ اور مخاطب ہے، او دے وچ شریعت دے احکامات بھی ہو سکدے نے. باجوہ صاحب نبی پاک دے تے جنی وحی نازل ہوئی ہے او تے کوئی وحی نبوت سی تے کچھ وحی ولایت بھی سی. یار وحی نبوت وحی ولایت دے تساں خام خواہ ایک کیٹیگریاں کیتیاں نے. وحی ہوندی ہے اللہ تعالیٰ جڑا وے او اپنے ڈگری ہوتی ہے وحی ہوندی ہے. وحی ولایت یا وحی نبوت دے تے قسماں تسی کڈیاں نے. ایدی کوئی دلالت قرآن کریم دے وچ نہیں ملدی نہ کوئی حدیث وچ اس قسم دی کوئی کیٹیگری ہے وحیاں دی. ہاں ہے وحی نبوت یا وحی ولایت یا ٹرمز نے اے کوئی ٹرمینالوجی کسی حدیث چ استعمال ہوئی ہے؟ کیٹیگری ہے. مرزا صاحب نے تو استعمال کی ہے ٹرمینالوجی. نہیں میری گل سنو. وحی نبوت تو صرف یہی ایک مراد لیا جا سکتا ہے کہ ایسی وحی جدے میں شریعت. باجوہ صاحب موقع دو. گل یہ ہے کہ وحی نبوت جیڑی ہے نا او جیڑی نبیاں تے ہوندی ہے، جیڑی وحی ولایت ہے او زیر سایہ نبوت محمدیہ ہوندی ہے با اتباع آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا حضرت ہارون علیہ السلام نبی سن تو انہاں تے کیڑی وحی نبوت ہوئی؟ کون؟ حضرت ہارون علیہ السلام نبی سن نا. وحی نبوت کیڑی نبی نبوت ہوئی جڑی شریعت دا حصہ بنی؟ ساری دی ساری وحیاں جتنی ہوئیاں نے جنہیں شریعت دا حصہ بنیاں نے اور موسیٰ علیہ السلام دتے ہوئیاں نے. 10 کمانڈمنٹس کینوں دتیاں نے موسیٰ علیہ السلام نو. باجوہ صاحب شریعت جنی نہیں موسوی شریعت دا ایک بھی حکم جڑا ایک منٹ میری گل سنو. شریعت موسوی دا ایک بھی حکم جڑا ہے وہ حضرت ہارون علیہ السلام تے جلدی چو تے پھر چوہان صاحب نال گل کر لو. جے جلدی چو تے چوہان نہیں مینوں دس دو نا. چلو دس دو. نہیں پھر ساڈی تسی گل سن دے ہی نہیں ہے. مینوں میری گل دا جواب دے دو نا. تسی غلط گل کر رہے ہو. جے غلط کر تساں مینوں سوال کیتا ہے بھی سیدنا ہارون علیہ السلام تے جڑی وحی نازل ہوندی سی کیڑی سی؟ میں کہ وحی نبوت. کیڑی ایسی وحی نبوت ہے جڑا کہ شریعت دا حصہ بنی ہے اے پوچھ رہا ہوں. مطلب ہے کہ او جیڑی وحی نبوت ہے او دے تے تہاڈا کوئی اعتراض ہے کہ سیدنا ہارون علیہ السلام دے اوتے وحی نبوت نہیں سی، وحی ولایت سی؟ میں یہ کہہ رہا ہاں کہ وحی حضرت ہارون علیہ السلام تے بھی ہوئی، وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام تے بھی ہوئی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام تے جڑی وحی ہوئی وہ شریعت دا حصہ بن گئی. وہ شریعت سی. جڑی وحی حضرت ہارون علیہ السلام تے ہوئی شریعت نہیں سی، وہ شریعت دا حصہ نہیں بنی. شریعت دی اسی گل شریعت اگلا سٹیپ آ گیا نا. تسی او بن جا رہے ہو اوتھے. اگا نہ جاؤ. اوتھے تک حالانکہ وہ نبی بھی سن رسول بھی سن. جے تساں اگر جلدی کرنی ہے تو پھر چوہان صاحب نال گل کر لو. تے جے رام رام نال گل کرنی سانوں اینا دس چھڑو بھی جیڑی وحی نبوت ہے او ہن ہو سکتی ہے یا بند ہو گئی ہے؟ دیکھو یہ وحی نبوت تو تہاڈی اگر مراد شریعت ہے تو وہ نہیں ہو سکتی. وحی نبوت تو مراد ایک اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے تو ہو سکتا ہے. اچھا میری گل سنو. اگر شریعت نہ ہوئے تو پھر وحی نبوت ہو سکتی ہے؟ وحی نبوت تو تسی کی مراد لیندے ہو؟ اللہ تو وضاحت کرنی ہے نا کہ وحی نبوت وحی تے ہوندی نبی تے. سہیل صاحب گل کرنا چاہتے ہیں. گل کرنا جی میں وہی گل کہہ رہا وحی نبوت ہی. اچھا مرزا صاحب سنیں کیا کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں اس پیش گوئی کے سمجھنے میں اہل عقل اور تدبر کرنے والوں کے لیے کچھ بھی دقت نہ تھی، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مقدسہ ایسے صاف تھے کہ خود اس مطلب کی طرف راہبری کرتے تھے کہ ہر کس اس پیش گوئی میں بنی اسرائیلی کا نبی اسرائیلی کا دوبارہ دنیا میں آنا مراد نہیں ہے.
اور हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार फरमा दिया था कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, और हदीस ला नबी आबादी ऐसी मशहूर थी कि किसी को इसकी सेहत में कलाम ना था। और कुरान शरीफ जिसका लफ्ज़ करती है अपनी आयत करीमा वाला कि रसूलुल्लाह व खातमुन नबीय्यीन से भी इस बात की तस्दीक करता था कि फिल हकीकत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म नबूवत ख़त्म हो चुकी। फिर क्यों कर मुमकिन था कि कोई नबी नबूवत के हकीकी मानों के रूह से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तशरीफ़ लावे? इससे तो तमाम तारो पौध इस्लाम का दरम बरम हो जाता था। गरज कुरान शरीफ में खुदा ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम खातमुन नबीय्यीन रखकर और हदीस में खुद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला नबी आबादी फरमाकर इस अमर का फैसला कर दिया था कि कोई नबी नबूवत के हकीकी मानों के रूप से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नहीं आ सकता। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆਸਾਨ ਕਰੋ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬਾਰਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, और मसला पैदा हो गया। ਜਿੰਨੇ कुर्बानी खिलाएंगे सफ़ा 200। बिल्कुल देखो मसला पैदा बिल्कुल नहीं होया। देखो बिल्कुल इत्थे भी हज़रत मिर्जा साहब वही गल फरमा रहे हैं जिदा के बार बार मैं जिक्र कर रहा हूं। ठीक है बिल्कुल, मैं तां ही आख्या एक मिनट आमिर भाई एक मिनट बात से रुक जाओ। अब देखो हज़रत मिर्जा फरमाते ने इज़ाला ओहाम रूहानी खज़ाइन जिल्द 3 च फरमाते ने कि हमारे मजहब का खुलासा और लुब्बे लबाब ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हमारा एतकाद जो हम इस दुनियावी जिंदगी में रखते हैं, जिसके साथ हम बफज़ल तौफीक बारी ताला इस आलम गुज़रान से कूच करेंगे, ये है कि हज़रत सैयदना व मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन व खैरुल मुरसलीन हैं, जिनके हाथ से कमाल दीन हो चुका और वो नेमत बा मर्तबा अतमाम पहुंच चुकी, जिसके जरिए से इंसान राह रास्त को अख्तियार करके खुदा ताला तक पहुंच सकता है। और हम पुख्ता यकीन के साथ इस बात पर ईमान रखते हैं कि कुरान शरीफ खातमे कुतुब समावी है और एक शोशा या नुक्ता इसकी शराए हदूद और इकाम और या वापस से ज्यादा नहीं हो सकता और ना कम हो सकता है। और अब सुनो और अब कोई ऐसी वही जवाब और अब कोई ऐसी वही या इल्हाम मिन जानिबुल्लाह नहीं हो सकता जो अहकामे फुरकानी की तरमीम या तनसीख या किसी एक हुक्म के तब्दील या तगय्युर कर सकता हो। अगर कोई ऐसा ख्याल करे वो हमारे नजदीक जमाते मोमिनीन से खारिज और मुल्हद और काफिर है। ठीक हो गया, मान ली ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸ਼ਰੀਹ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਫੇ ਦੀ ਵੀ ਇਬਾਰਤ ਪੜੋ ਨਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇਬਾਰਤ ਆਪ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਬਰੀਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ? ऐसा जो कोई ਇਹਦਾ ਅਸੂਲ नहीं है, ऐसा को अल्लाह ताला ने कुरान करीम च असूल नहीं बयान किया। और मेरी गल सुनो एक मिनट, मान लिया मेरी गल तो सुनो एक मिनट यार इतनी लंबी गल कर दो। नहीं मेरी गल एक मिनट, वैसे मेरी गल सुनो ना एक मिनट, थोड़ी देर वास्ते खामोश हो जाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे कोल 2 फरिश्ते आए, दो टाइम थोड़ा नहीं एक मिनट मेरी बात। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कोल ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 2 ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਏ, 2 ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। क्या ਦੋਵੇਂ ਜਿਬਰਾਈਲ ਸਨ? नहीं, कोई भी फरिश्ता अल्लाह ताला नहीं ले जा सकता। एक मिनट किथे लिखा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 2 फरिश्ते आए भाई ले? हजरत इब्राहिम ये गल कुरान करीम च लिखी है कि मेहमान, एक मिनट सुनो ना मेरी गल, एक तो जायद लोग आए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बछड़ा जरा वे ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ और उन्होंने एक तो ज्यादा लोगों का जिक्र उन्होंने कहा कि तुसी ਇਹਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਸ਼ਕਲ ਚ ਆਏ ਸੀ, इंसानी शक्ल चाहे, एक तो ज्यादा इंसानी शक्ल चाहे ना। ਓਏ ਆਹੋ ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ एक मिनट, एक ही फरिश्ता एक तो ज्यादा इंसानी शक्ल च आ गया। बाजवा साहब ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਇਨਸਾਨੀ एक मिनट मेरी गल सुनो, आखिरी बार जिन्नियां एक मिनट बाजवा साहब लास्ट मार देंगे नहीं तो मैं म्यूट ला लेना, ਤੁਸੀਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲਾ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਲਾ ਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। हाँ जिब्रील ਹੁਣ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, जिब्रील आ सकता है ਹੁਣ? बिल्कुल, अल्लाह जिब्रील क्यों नहीं आ सकता? नहीं है
جبریل ہوئے یا کوئی اور فرشتہ ہوئے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو نہیں آ سکتا. ایک منٹ جبریل کنے بھیجنا ہے؟ ایک منٹ میں دسنا کنے بھیجنا ہے. نہیں گل یہ نہیں. وہ کھلو تے جاؤ نا، ہولڈ تے رکھو جبریل نا. علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے فرشتے اور نے. رک تے جاؤ نا ٹھیک. باجوہ صاحب، رک جاؤ، جلدی نہ کرو. جی جی اے ظالہ و حمدہ کیڑا صفحہ تسی پڑھیا ہے؟ میں تے ظالم دا صفحہ 169 پڑھیا ہے. اے صحیح ظالہ و حمدہ صفحہ کھولو ہاں. 615 یعنی دوجے صدا. میں صرف جڑی میں گل کر رہا سی نا وہ ہے. ایک منٹ کھلو تے جاؤ نا. میری گل سنو. ایک منٹ باجوہ صاحب، امن نذیر صاحب نہیں ہن دوجے پاسے نہیں جانا باجوہ دوسرے صاحب. پاسے نہیں میں جانتا. میری گل ہن اے گل دا فیصلہ ہو جائے میری گل سنو. ایک منٹ واسطے میری باجوہ صاحب جبریل دا فیصلہ کریے. باجوہ صاحب جبریل آ سکتا ہے کہ نہیں؟ کھولو ہاں والا 615 صفحہ ظالہ و حمدہ. جبریل 615 صفحہ نکل آیا ہے. ہاں جی. ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਫੇ ਤੋਂ. یہ حقیقی نجات اور حقیقی نجات کی برکات اور اب دیکھنا چاہیے کہ 5 حدیث. ہاں جی ہاں ٹھیک ہے. اب مسیح ابن دیکھنا مریم چاہیے رسول کہ ہے. ان 5 جی 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 جی. جلد کے لیے اس میں براق کا ذکر ہے. ایک منٹ جبرائیل ہاتھ پکڑ کے لے گیا. ایک منٹ نذیر بھائی ازالہ کا اول حصہ 2 میں جلد کیڑی ہے؟ حصہ 2 میں صفحہ نمبر یہ ازالہ عام تے کوئی ہے 614 صفحہ روحانی خدا. پڑھو وہ سب کچھ آ جائے گا. جے تسی روحانی خزائن اب دا دیکھنا صفحہ چاہیے کہ پاک میں کس قدر اختلاف ہے. میں کیا ورکا غلط نہ کھل جائے ہوئے. جے روحانی خزائن تساں کھولی ہے تیسری جلد تے او دا 432 جے صفحہ. 432 ٹھیک ہو گیا. وہی میں کہہ رہے ہیں صفحہ تھوڑا جو اور دس چڑھیا. 432 بالکل ٹھیک ہے. اتنے تو یہ گل موجود ہے. وہ جڑا میں کتاب دا صفحہ 615 کی میں دسیا 600. ٹھیک ہے وہ 615 کتاب دا ٹھیک ہے وہ بھی موجود ہے. ہاں وہ کہندے نے کہ یہ امر رسول ہے اور رسول کی حقیقت اور ماہیت میں یہ امر داخل ہے کہ دینی علوم کو بذریعہ حاصل کرے. اور ابھی ثابت ہو چکا ہے کہ اب وحی رسالت تابع قیامت منقطع ہے. اس سے ضروری طور پر یہ ماننا پڑتا ہے کہ وحی رسالت تابع قیامت منقطع ہے یا رسول کی حقیقت اور ماہیت میں یہ امر داخل ہے کہ دینی علوم کو بذریعہ جبرائیل حاصل کرے. اور ابھی ثابت ہو چکا ہے کہ اب وہی قیامت منقطع ہے. 10 صفحے پیچھے جاؤ. سوری معذرت. 10 صفحے ہاں جی 412 صفحہ کھولو. 10 کو 412. ہاں جی 10 صفحے پیچھے اگر جائیے تو 423 قرآن شریف کی 30 آیتیں. 12 412 412 تے جہاں ٹھیک ہے. 20 صفحے. آ گیا. ہاں جی 412 تے ہے کہ دانا سمجھ سکتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ ساتھ کلوار خاتم النبیین میں وعدہ دیا گیا ہے اور جو حدیثوں میں بتصریح بیان کیا گیا ہے کہ اب جبرائیل بعد وفات صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے وحی نبوت لانے سے منع کیا گیا ہے. باتیں سچ اور صحیح ہیں تو پھر کوئی شخص بحیثیت رسالت ہمارے نبی بعد ہرگز نہیں آ سکتا. باجوہ صاحب مرزا صاحب کہندے نے کہ نبی پاک دی وفات تو بعد جبریل نہیں آ سکتا. نہیں یہ نہیں لکھا. نہیں جبریل وحی نبوت لے کے نہیں آ سکتا. جبریل آن تو ممانعت نہیں ہے. ایسے تسی غور پڑھو کہ رسول اللہ ایک منٹ جو حدیثوں میں بتصریح بیان کیا گیا ہے کہ اب جبریل بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے وحی نبوت لانے سے منع کیا گیا ہے. آن تو منع نہیں ہے, وحی نبوت کے لانے سے منع کیا گیا, یعنی کہ شریعت کوئی نئی شریعت لے کے نہیں آن گا, لیکن انہوں نے آن تو کوئی ممانعت نہیں. کون جا سکتا ہے؟ بالکل اگر اللہ چاہے تو آ سکتا ہے.
وہی نبوت نہیں لے کے آئے گا, نئی شریعت لے کے نہیں آئے گا. نویں شریعت جبرائیل علیہ السلام نو کسی بھی جگہ تو آن تو کوئی انسان کے ساتھ روک سکتا ہے؟ جو چیز دی ممانعت ہے وہ اللہ نے خود کیتی ہے کہ شریعت نہیں لے کے آئے گا, باقی آئے گا. تسی اپنے کولوں تعویلاں نہیں کرو, جو چیز لکھی ہے وہ تہاڈے سامنے نے. اچھا اب جبرائیل بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے وحی نبوت لانے سے, جبرائیل دے آن تو منع نہیں کیتا گیا, وحی نبوت لانے سے منع کیا گیا ہے. نہیں, اصل گل ہے کہ مسیح موعود ہے کیا, وہ کیا مجدد ہے یا مسیح موعود ایسا مسیح جن کا وعدہ کیا گیا ہو, وہ اپنے وقت کے مجدد بھی ہیں. السلام علیکم. مجدد بھی ہیں اور کیا ہیں؟ مسیح بھی ہیں, امام مہدی بھی ہیں, مجدد بھی ہیں, امتی نبی بھی ہیں, خاتم الرسل بھی ہیں, خاتم الخلفاء بھی ہیں, سب کچھ. ہاں, تو جو مجدد ہوتا ہے اس کی پھر خلافت چلتی ہے؟ اور یار وہ امتی نبی بھی تو ہیں. تو امتی نبی تو آپ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں. ایک منٹ, آپ کی کتنی عمر ہے؟ میں ابھی 20 سال ہے. آپ کی بیوی بچے ہیں, آپ باپ بھی ہیں, اگر آپ کے بچوں کی شادی ہوگی ہے, آپ دادے بھی ہیں, آپ نانا بھی ہیں, آپ کسی کے بیٹے بھی ہیں, آپ کسی کے بھائی بھی ہیں, آپ کسی کے خامند بھی ہیں, کسی کے یہ چاچا تو بھی ہیں, عیسائیوں کا آپ نے دلیل دے دی, یہ عیسائیوں کی دلیل آپ نے دے دی, ایک عیسائیوں کی آپ نے دلیل دے دی. آپ انسان دیکھیں بھی وہ ہیں, کہتے ہیں آپ کسی جگہ پہ باپ کام بھی خدا کرتے بھی ہیں, ہے, روح القدس بھی ہے, نہیں باپ بیٹا بھی آپ ہے. کسی ملک کے شہری بھی ہیں. یہ ہاں, کیوں تو یہ کیا کیوں ہوگی؟ دلیل ہے؟ آپ یہ کو مرزا تو صاحب ایک نے ہونا دلیل چاہیے دی ہے, تھا. یہ والی یہ مرزا صاحب نے اور یہ دلیل دی ہے انسان کی کہ ربیع پھوپھڑ نے نکالی ہے. کوئی میری بات سنیں, لا جانی باتیں مت کیا کریں. میری بات سنیں, میں انسان آپ کے کو پڑھ کے سناتا ہوں. مقام اور دیکھیں مرتبے کی یہ بات ہو رہی ہے جو کہ ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں. آپ کی ایک ڈیوٹی بھی ہو سکتی وہ ہے, آپ کی مرزا ایک سے صاحب زیادہ کہہ رہے ڈیوٹیاں ہیں بھی ہو ہر سکتی ہیں. مجدد امتی نبی ہوتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں نبی سے یہ مراد ہے کہ کوئی وہی پا کر تجدید دین کے لیے مامور ہو. مرزا صاحب تو یہ نہیں کہہ رہے تجدید کہ دین سے میرے علاوہ مراد کوئی نبی آ میری نہیں بات سکتا. سنیں, وہ کہہ رہے ہیں ذلی نبوت کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے. تجدید دین سے مراد یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے ذلی آیا ہوا نبوت کا دین. سلسلہ قیامت تک جاری ہے. ہاں, اور کون سا سلسلہ سوائے مجددین کے خلافت کا سلسلہ کے اور سلسلہ, کون سا سلسلہ ہے؟ خلافت علی منہاج النبوہ کا سلسلہ. ہاں, تو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں خلافت علی منہاج نبوت کا میں 13واں خلیفہ ہوں. وہ اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ جو نبی کی مثال سے فرمایا کہ میری امت میں ہر صدی کے شروع میں ایک مجدد ہوگا. اس مجددین کی کہڑی کے وہ تین ہیں, میں 14ویں صدی کا مجدد ہوں اور خلافت اسلامیہ محمدیہ کا 13واں خلیفہ ہوں. بالکل بالکل خلافت علی منہاج نبوت پر آیا ہوں. سورہ نور کو پڑھ کے دیکھ لو, وہ کانٹیکسٹ میں اس بات میں ہو میں رہی ہے اسی اس وعدہ کے مطابق آیا ہوں. بالکل مرزا صاحب کہتے ہیں میں آیت استخلاف کے مطابق آیا ہوں. بالکل بالکل آیت استخلاف میں بھی تو یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو آیت استخلاف کے مطابق مرزا صاحب تو آ گئے 13ویں خلیفہ ہیں. ایک سیکنڈ خاموش. تو مرزائی خلافت کیسے آیت استخلاف کے مطابق ہو گئی؟ خاموش خاموش. آیت استخلاف خاموش خاموش. مرزا صاحب اگر آیت استخلاف کے مطابق 13ویں خلیفہ ہیں تو آیت استخلاف کے مطابق مرزائی خلافت پہلے نمبر سے کیوں شروع ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ مومنین میں خلافت جاری کرے گا, یہ وعدہ ہے. ہاں, مومنین میں جاری کرے گا. لیکن اسی لیے مرزا صاحب 13ویں خلیفہ تھے اور وہ مجدد تھے, اور ان سے 12 پہلے خلیفہ گزر چکے ہیں منہاج نبوت پر آیت استخلاف کے مطابق. بات ہوئی تھی, اب ٹاپک کیوں چینج کر رہے ہیں؟ تو پہلے 12 خلیفوں کی تو نہیں بنی خلافت, تو مرزا صاحب کی دو بندوں کی بات ہو رہی ہے, اب ٹاپک کیوں چینج کر رہے ہیں؟ کیوں خلافت کی ٹاپک کر رہے ہیں نا, کہہ رہے ہیں وہ یہ نہیں کر رہے, مجدد جو مجدد ہوتا ہے اس کی خلافت نہیں ہوتی کہ جبرائیل علیہ السلام آ سکتے ہیں. مرزا صاحب کہتے ہیں مجدد وہ ہوتا ہے جو وہی پا کر مامور ہوتا ہے, وہ نبی ہوتا ہے, امتی نبی. اور یہی بات آپ کے مسلم مؤود صاحب کہہ رہے ہیں. چوہان صاحب بات یہ ہے کہ مسلم مؤود صاحب کہہ رہے ہیں کہ شہاب مبین کہا گیا ہے مجدد کو جو وقت کا نبی ہوتا ہے. جب بات ختم ہو جائے پھر بتا دینا. ہاں جی, تو جو وقت کا نبی ہوتا ہے, وقت کا مجدد ہوتا ہے, وہ نبی کا مقام رکھتا ہے. مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی سے مراد صرف یہ ہے کہ کوئی شخص وہی پا کر تجدید دین کے لیے مامور ہو. یہی بات آپ کے مسلم مؤود صاحب کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں شہاب مبین نام رکھا گیا مجدد کا, اور حدیث مجددین میں ان کو صدی کے سر پر ہر وقت آنے والا, ہر صدی کے سر پر آنے والا اس کو مجدد کہا گیا ہے.
تو اس کا مطلب ہے کہ صرف مرزا صاحب ہی نبی نہیں ہیں امتی نبی، بلکہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے، ایک نے نہیں آنا بلکہ ایک سلسلہ ہے. اور سلسلہ کون سا ہے؟ سوائے مجددین کو اور کوئی سلسلہ نہیں. مرزا صاحب یہی کہہ رہے ہیں آیت استخلاف کے مطابق خلافت کا جو سلسلہ ہے وہ ہر صدی کے سر پر آنے والا مجدد ہے، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ مجدد کا منکر فاسق ہے. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہ آیت استخلاف سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ مجدد کا منکر فاسق ہے. جی ہو گیا. اس کا مطلب ہے مرزا صاحب مجدد تھے، وہ حکم اور مہدی اور اپنا مطلب نہ نکالیں، وہ خطابات ملے گئے، اس لیے ان کی خلافت نہیں کر سکتی. یہ دجل ہے خلافت چلانا. چوہان صاحب ذرا آرام سے، مطلب نہ نکالیں، آپ کی تھیوری ہو گئی ختم. اب جو سن لیں، یہ دو صاحبان کے درمیان ایک بات ہو رہی ہے، جبرائیل علیہ السلام آ سکتے ہیں کہ نہیں. انہوں نے کہا جی مرزا صاحب نے جبرائیل علیہ السلام کے آنے کا بند کر دیا، انہوں نے منع کر دیا کہ وہ نہیں آ سکتے. حالانکہ جب ان کو آپ کو بھی یہ پتہ چل گیا کہ یہ بات ایسے نہیں ہے، مرزا صاحب نے جبرائیل علیہ السلام کے آنے کا کوئی منع نہیں کیا، نہ ہی بند کیا. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ جو وحی نبوت ہے وہ نہیں لے کے آ سکتے. وہاں انکار وحی نبوت کا ہو رہا ہے. اچھا، اور آپ آ کے اس کو چاپی کو چینج کر رہے ہیں. چلے ٹھیک ہے، اب آپ نے اپنی تقریر کر لی نا. اب سنیں آپ کو کیا اب ہو مسلم گیا؟ اور کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں. وہ سنیں بھائی، اس کا وہ آپ نے بات کر لی نا اپنی، اب چپ کر جائیں. ایک منٹ ٹھہر جائیں آپ نے بات کر لی اپنی، چپ کر جائیں. بات میری عامر نذیر بھائی سے ہو رہی تھی، آپ کیوں بیچ میں آئے ہیں؟ آپ بیچ میں مداخلت کریں. آپ سے علیحدہ گفتگو کر وہ علیحدہ یہ بات آپ ہو نے رہی کچھ ہے، ٹھیکہ لیا ہوا ہے، آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا آپ سے ہے. بھی یہاں پہ انشاءاللہ سارے گفتگو- پلاٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں سارے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بات چل رہی ہے، بھائی آپ آ کے جب یہ پتہ چل میں گیا آپ کی بات کو جھٹلا رہا ہوں. چوہان آپ صاحب، کہہ رہے جب ہیں آپ نبی جاری میرے ہیں، سے- پھر مرزا جب صاحب کہہ رہے ہیں میں چوہان مجدد ہوں. صاحب ایسے نہ کریں، پھر آپ کر لیجیے بات. ابھی ہاں ہماری تو بات اب آپ چپ کر کے سنیں. آپ نے تقریر کر لی ہے، میری بات سن لیں. وہ کہہ رہے ہیں اب بات ہم میری دیکھتے عامر ہیں. نذیر صاحب سے ہو رہی تھی، آپ بات غلط کر آپ رہے ہیں. بیچ میں اپنی ٹانگ کہاں سے ایک دیکھ بات ان کے ایک ٹاپک چل رہا ہے، ہاں آپ اپنی ٹانگ کی ایک طرف کریں نا. یہ میری بات آپ سنیں. آپس میں ڈیبیٹ ٹائم میرے سے طے کر لیں. ہاں بھائی، میرے سے آپ تو دن کہہ طے رہے کر لیں، ہیں کہ میرے سے مرزا صاحب نبی آپ ہیں. سے نہیں کہہ مرزا رہے. صاحب کہہ رہے ہیں میں مجدد ہوں. آپ کو کیا پتا کیا بات ہو رہی ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا بات؟ کیوں میں نہیں سن رہا کیا بات ہو رہی ہے؟ 20 سال کی میری عمر ہے. ہم آ سکتے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ آپ ٹاپک کو ہاں چینج جی. کر رہے ہیں. آپ ایمبولینس بن کے آئے ہیں. اچھا آپ سنیں، اب ہم دیکھتے ہیں. اب سن لو تو لو بھائی. وہ ایمبولینس بھائی باپا جانی سنتے لے. یہ مسلم موت آپ کے فرما رہے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا ستارہ ہے جو اس موقع پر گرا کرتا ہے، آپ کس کی اور رسول ایمبولینس ہے؟ کریم نے اس کی کیا تشریح کی ہے. نووا والوں کی ہے، کس کی ایمبولینس ہے؟ اس غرض کے لیے جب ہم میں احادیث کو کہتا ہوں آپ دیکھتے سارا ہیں پڑھ تو دیں، ہمیں کوئی ان فرق میں نہیں پڑتا. یہ ارشاد نظر مجھے یہ آتا ہے بتا دیں کہ ان جب اللہ عامر نذیر یبعث صاحب کو لہذه ایک الامت. بات پہ او آپ غلط نے ثابت مسلم ہو موت رہے کی ہیں بات تو سن لو. اور عامر نذیر او صاحب اس چیز کو مرزائیو، مان اپنے رہے مسلم ہیں موت کی بات تو سن لو. کہ وہ جو انہوں نے بات کی ہے وہ واقعی آپ کے ٹھیک ہے. مسلم موت کی بات سن لیں. ٹھیک ہے، وہ نہیں سنتے، آپ چھوڑیں. آپ نے مسلم موت کی بات سن لیں، چپ کر جائیں. اب حسینی بھائی یہ نا اور باپا چوہان بھائی جانی کو چپ کھل کے کرنا ہے کہ بات نہیں یہ تو ہے چوہان صاحب، باپا جانی بات چپ یہ کر جا رہے ہیں آپ آپ ایمبولینس بن کے آ رہے ہیں. جیسے آپ نے باجوہ صاحب چپ مجھے کر جائیں نا. اب کیوں آپ نے ٹھیکہ لیا بولنے ثانی کا؟ صاحب یہ ایمبولینس بن کے آ رہے ہیں. 15 منٹ بعد بات تو سن لیں نا. بات آپ آپ کی چپ کریں. مداخلت کر رہے ہیں نا، آپ ماحول خراب کر رہے ہیں آپ. اچھا میں یہ آپ آگے نہیں اچھا، آپ مسلم موت کا خطاب، مسلم موت کا اقتباس یہ ابھی حسینی بھائی میری گزارش ہے چلو چوہان بھائی اگر کو ان دونوں تھوڑی کے دیر کے لیے درمیان ڈراپ بات ہوتی ہے تو وہ بھی کر لیں، بے شک. ہم ہاں جی، وہ بھی کر لیں، ہماری میری بھی بات سن ایک لیں، دفعہ کوئی بات ختم ہو نہیں. جائے جانی پھر ان کی بات تو ختم ہونے دو. ثانی صاحب یہ ایمبولینس بن کے آ گئے. وہ بات تو ساری رات ہی چلتی رہے گی. اب اب ان سنیں کو کر لیتے ہیں، مسلم موت کیا کہہ رہے ہیں. مسلم موت کی بات سنیں. جو کہہ کہہ رہے رہے ہیں ہیں ہمیں پتہ ہے، آپ کو نہیں پتا. اب ہم دیکھتے ہیں ہمیں پتہ ہے کیا کہ کہہ کون رہے سا ہیں. آپ غلط ستارہ کہہ رہے ہے ہیں. جو اس موقع پر گرا کرتا ہے، ہمیں پتہ اور کیا رسول کہہ رہے کریم صلی ہیں. اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک اس نئی کی کیا بات آ کے تشریح شروع کی کریں، ہے. سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اس پڑھ غرض لیتے کے ہیں لیے جب ہم کہ مجدد الف اس ثانی غرض کیا کے کہہ رہے لیے ہیں، یہ پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ پڑھے نا، وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ پڑھیں اس غرض کے لیے کہ جب ہم محدث دلوی احادیث صاحب کو کیا کہہ دیکھتے رہے ہیں، وہ ہیں. کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ مسلم موت کی بات تو سن لو. یہ پڑھے کہ محدث دلوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ ہاں جی، آپ ان کو آپ سنیں. نے اپنا اب آقا ہم بنایا دیکھتے ہوا ہیں ہے، کہ وہ ان کی بات پڑھے نا. اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے کہ کیا وہ کون سا پتہ کہ ہم ستارہ پڑھیں گے. ہے. اب چوہان ہم صاحب ہم دیکھتے ہیں پڑھیں گے کہ وہ اپنے آقا کی بات، آپ اپنی بتائیں. بابا جانی صاحب اب ہم پڑھ لین دیکھتے دے ہیں یار کوئی ایک منٹ آپ کے لگنا آقا انہوں کی نہیں پڑھ رہے ہیں. مولوی صاحب بدتمیزی کر رہے ہیں آگے. ایک سے وہ گل پڑھ چل لیں رہی تو ہے. یار مسلم تو موت کی گل جتنے صاحب سنو. پڑھ رہے ہیں ایمبولینس بن جو کے آ اللہ گئے. تعالیٰ جے کوئی نہیں فرق ہر پیندا سال کسی دے تسی موقف تے کوئی فرق نہیں پکوڑے پیندا. سموسے خاموشی کھاندے کے ہو نال گے تہاڈا مسلم موت کلام تے. سن رہے ہیں. مسلم موت کی دو گل منٹ نہیں سن کرو. سکتے. جی جی
हाँ जी, अब हम देखते हैं कि वो कौन सा सितारा है। सुन रहे हैं जी जी। हाँ जी, वो कौन सा सितारा है जो इस मौका पर गिरा करता है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी क्या तशरीह की है। इस गरज के लिए जब हम अहादीस को देखते हैं तो हमें उनमें ये इरशाद नजर आता है कि इन्नल्लाह यब्बअसु लिहाज़िल उम्मति अला रासि कुल्लि मिअतिन सनतिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा, यानी मेरी उम्मत के लिए अल्लाह ताला हर सदी के सर पर एक ऐसा शख्स मबूश फरमाएगा जो उम्मत की खराबियों को दूर करेगा और दीन का असर नो अहया करेगा। गोया जिस चीज़ को कुरान शरीफ ने शहाब मुबीन करार दिया उसको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रूहानी इंसान करार दिया है। कुरान करीम कहता है कि जब कभी दुनिया में ख़राबी पैदा होती है और अल्लाह ताला की बातों को बिगाड़ कर पेश किया जाता है, उस वक़्त आसमान से एक सितारा गिरा करता है जो मुबीन होता है, यानी चारों तरफ उसके ज़हूर से रोशनी हो जाती है और लोगों पर दीन की हकीकत वादे हो जाती है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर सदी के सर पर अल्लाह ताला एक ऐसा आदमी मेरी उम्मत में मबूस करेगा जो युजद्दिदु लहा दीना, दीन की खराबियों को दूर करेगा और इस्लाम की तजदीद करेगा। गोया वही चीज़ जिसका नाम कुरान करीम ने शहाब मुबीन रखा था, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नाम मुजद्दिद रखा। इस तशरीह के मातहत हम कह सकते हैं कि शहाब मुबीन से मुराद हमेशा वक्त का नबी और मुजद्दिद होता है जो शैतान की हलाकत का मौजिब होता है, दीन को हर किस्म की रखना अंदाजियों से पाक कर देता है। यानी मुस्लिम मौद साहब कह रहे हैं कि जो कुरान मजीद में जिसको शहाब मुबीन कहा गया है ना, वो हमेशा वक्त का नबी और मुजद्दिद होता है। तो एक नबी नहीं आया, मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि ज़िल्ली नबूवत का सिलसिला क़यामत तक जारी है, यानी जो मुजद्दिदीन होते हैं वो अपने वक्त के नबी होते हैं और यही वो सिलसिला है जो क़यामत तक जारी है। तो मिर्ज़ा साहब से पहले 12 मुजद्दिद गुजरे, उनकी तो कोई खिलाफत नहीं चली, तो मिर्ज़ा साहब की खिलाफत कैसे चलेगी? आइंदा भी कोई मुजद्दिद आएगा उसकी कोई खिलाफत नहीं चलेगी। इस वजह से ये जो आपने खिलाफत बनाई है ना, इसका ना मिर्ज़ा साहब उस तरह के नबी थे कि उनके खिलाफत चले, क्योंकि वो तो मुजद्दिद की हैसियत से थे। वो मुजद्दिद जो होता है चूंकि वही पाकर तजदीद दीन के लिए मामूर होता है, इसलिए मजाज के रंग में, इस तारा के रंग में उसको नबी कह सकते हैं। साहब अपनी बात कर रहे हैं तो ये नबूवत कोई नहीं है, ये मुजद्दिदियत है जो यही है खिलाफत कि अब इस्लाम में खिलाफत इस्लामिया मुहम्मदिया जो क़यामत तक जारी है, दायमी रूहानी खिलाफत है। मिर्ज़ा साहब इसको कह रहे हैं, होगी बात आपकी। तो इसलिए ये मिर्ज़ा साहब जो है वो एक मुजद्दिद हैं। आयत इस्तखलाफ के मुताबिक 13वें खलीफा हैं। 13वें के बाद नए सिरे से गिनती कैसे शुरू हो सकती है? होगी बात आपकी, होगी बात आपकी। हाँ जी, जागला म्यूट लगा लें जैसे हमने किया था, ठीक है। अमन नज़ीर साहब आपने, मैंने आपसे सवाल किया है ना, आप बताएं 13वें खलीफा की खिलाफत कैसे चल सकती है? चौहान साहब मुंह बंद कर लें आप, ठीक है। क्यों मैं करूं? आपसे सवाल मैंने किया, किसी को बंद करें, किसी को मैं जवाब दे रहा हूं ना, मेरी मर्जी है, मैं क्या जवाब दूंगा, मेरी मर्जी है। क्या आप जवाब लिख के देंगे मुझे? ठीक है, चलें आप अपनी मर्जी से जवाब मैं देने लगा, अपनी बात करूंगा। अब बात चुप हो जाए। अमन नज़ीर साहब ने एक बात की कि मिर्ज़ा साहब ने वो जो हज़रत जिब्राइल का आना बंद किया है, लिखा हुआ है, उन्होंने तहरीर पढ़ी, हुसैनी साहब ने तहरीर पढ़ दी, ठीक है। उसमें तो कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि हज़रत जिब्राइल का आना बंद है। उस तहरीर में साफ साफ जो हुसैनी साहब ने पढ़ी है, और हुसैनी साहब ने इस बात पर एग्री भी किया है कि मिर्ज़ा साहब ने कहीं नहीं लिखा कि ये तहरीर मिर्ज़ा साहब ने ये लिखी है कि हज़रत जिब्राइल का आना बंद है, तो वो तो सिर्फ वही का सिलसिले की नफ़ी कर रहे हैं। अमन नज़ीर साहब वो बात आपके साथ क्लियर हो गई है कि नहीं? ये है कि आप आए हैं तो आप कोई मीडिएशन का किरदार अदा कर सकते हैं तो करें, लेकिन इनको रोक के रखिए। वो हमारी बात सुनते नहीं है। मैंने तो म्यूट लगा लिया है कि वो मेरी बात तो सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो मैंने 3-4 दफ़ा उनको रिक्वेस्ट की कि अगर आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते, ज़बरदस्ती तेज़ी में बात करना चाहते हैं, तो आप चौहान साहब से कर लें। मैंने इसलिए म्यूट लगा लिया है, वरना बात तो नामुकम्मल है। बात तो सिर्फ इतनी सी मैं इनसे पूछूं कि भाई जो वही नबूवत है उसमें और आम वही में फ़र्क क्या है, ये बता दें तो मुझसे मुंह मांगा इनाम ले लेंगे। मैं बताता हूँ आप बता दें। वही नबूवत जौन सी है, वो जो खुदा ताला वही नबूवत भेजता है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए, तो वो खुदा ताला नबी बनाता है। आम वही जौन सी है वो तो मक्खी पे भी, शहद की मक्खी पे भी होती है, तो वही और वही नबूवत में यही फ़र्क है। वही किसी पे भी हो सकती है, शहद की मक्खी समेत, और जो नबूवत वाली वही है वो सिर्फ उन्हीं पे होती है जो नबी होते हैं। ये फ़र्क है। पहचान क्या है?
पहचान ये है कि शहद की मक्खी पे जो होती है वो कौन सी होती है? शहद की मक्खी पे जो होती है कौन सी होती है? वो आप बताए ना कौन सी होती है? वो वही नबूवत होती है। नहीं नहीं, हमने कब कहा कि तो वो फिर इसका मतलब है कि फर्क हो गया ना, शहद की मक्खी क्या पे फर्क होती है? क्या फर्क होती है। शरीयत का फर्क है, अहकामात, वही नबूवत में अहकामात होते हैं। भाई इस तरह बाजवा साहब, यही आपकी फुर्ती है जिसकी वजह से मैंने म्यूट लगा, मैं फिर म्यूट लगा। बात यह है कि मक्खी को भी अल्लाह ताला ने वही की और एक हुक्म दिया, जी तुम ये रस बनाओ और लोगों के इलाज का ये, अब आप उसे वही नबूवत कहेंगे उसे? सुन तो लेना, उसमें भी एक हुक्म अल्लाह ताला ने मक्खी को दिया ना, तुम ये काम करो। ठीक है। उम्मे मूसा को भी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तुम बच्चे को टोकरी में रख के बहा दो दरिया। बहा दो, ठीक है। हुक्म ही दिया ना, जी हुक्म दिया। एक बंदा है वो कहता है कि मैं नबी हूँ, मेरे पास वही नबूवत आती है, जी उसको भी तो हुक्म ही आता है ना कि तुम लोगों को ये बता दो, ये बता दो, ये वो बता जैसे जैसे हजरत मोहम्मद सल्लम पे आया। हाँ, तो फर्क क्या है? जी यही तो मैं आपसे पूछ रहा करता हूँ फर्क आमिर भाई। ये तो सवाल मेरा है। बाजवा साहब एक सेकंड, बस सिर्फ एक सेकंड जी, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ आमिर साहब। ये तो मेरा सवाल है जो मैंने आपके आगे रखा है, वो आप मेरे आगे रख रहे हैं। बात मैं सुन तो लेना, सुन तो ले, बात करने तो देना। आप करें या मैं करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, जवाब मैं दूं या आप दें उसी सवाल का, ठीक है ना। बात ये है कि आपने जैसे जिक्र किया कि शहद की मक्खी पे वही हुई और हुक्म हुआ कि तुम ये करो, ठीक है, शहद बनाओ, उसने बनाया, ठीक है। आपने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा की वही का जिक्र किया, बिल्कुल हुआ, ठीक है। उसके बाद आपने एक जिक्र किया जिसमें मैंने कहा वही नबूवत का कि जो शरीयत वाली नबूवत है, मैंने जब आपसे ये जिक्र किया वो मोहम्मद सल्लम पे हुई, आपने कहा जी बिल्कुल हुई। आपने तीनों पे एग्री कर लिया कि तीनों पे वही हुई, ठीक है। अब मुझे ये बता दें, आपसे सवाल ये है कि जो शहद की मक्खी पे जो वही हुई, क्या ये वही थी जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हुई या डिफरेंट वही थी? भाई वही के लिहाज से तो दोनों ही वही हैं ना, वो भी वही है, ये वही भी। हैं, फर्क क्या है दोनों में, आप ये बता दें। यही तो मेरा सवाल है कि इसमें और उसमें माँ बाल इम्तियाज क्या है, ये मेरा सवाल। हाँ जी, इम्तियाज ये है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और जो बाकी अंबिया पे जो वही होती है या जो होती थी, जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपना पैगाम लेके आते थे, ठीक है, और वो वही है जिसके जरिया से शरीयत दी जाती है, आम है लोगों के लिए हुक्म दिया जाता है आगे, ये लोगों को बताओ। शहद की मक्खी को ये कहता था सुन कि लेना आमिर साहब बात पूरी होने देना, बात पूरी होने देना, मैं देखे आराम से सुनता हूँ आपकी बात, ठीक। शहद की मक्खी के ऊपर जो वही हुई वो सिर्फ उस तक महदूद थी, उसको कहीं हुक्म नहीं हुआ कि आगे जाके ये बताओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो वालदा पे वही हुई वो उन्हीं तक महदूद थी, उन्हीं के लिए थी, ठीक है। मगर जो नबूवत की जो वही होती है वो तमाम इंसानों के लिए होती है जो उस वक़्त के होते हैं। अगर तो ये वही जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे हुई कि तू जाके मेरा पैगाम दे, वो शहद की मक्खी से मुख्तलिफ थी, वो उनकी वालदा से मुख्तलिफ थी जो उन पे हुई। क्यों मुख्तलिफ हुई? कि वो लोगों के लिए नहीं थी, वो सिर्फ उन तक महदूद थी। जो नबी की वही होती है वो उन तक महदूद नहीं होती, वो उसको जाके उसको पैगाम ये होता है कि तुझे मैं ये पैगाम दे रहा हूँ, तूने ये करना है। वो तो मक्खी का हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा का भी हो गया और लोगों का भी हो गया, ठीक है। मगर जो नबूवत की वही होती है वो ये होती है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो जाके ये पैगाम होता है कि तू करे या ना तू कर, तेरे ठीक है, मगर ये लोगों को भी ये पैगाम दे, तेरे लिए भी है और ये लोगों के लिए भी है। ये वही ये नबूवत में और आम वही में फ़र्क है। अब आप बता दें, मेरे नज़दीक तो ये फ़र्क हो गया, आपके नज़दीक क्या फ़र्क है? अच्छा, आपका नाम क्या है जिस नाम से आपको बुलाया जाए? जी मेरा नाम मोहम्मद महमूद है। मोहम्मद महमूद साहब, मसला ये है कि आपने जो वही की बताई है ना तारीफ या पहचान, आपने मिर्जा साहब की बताई हुई पहचान के खिलाफ बताई है। नहीं, ये मेरी पहचान है, आप अपनी पहचान बताएं, आप क्या समझते हैं? दोनों वहियों में क्या फर्क है? मक्खी की वही में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही में क्या फर्क है? आपकी बात में मैं नहीं बोला, जब मैं बोलने लगा आपने मुझे रोक दिया। सर मैं आपको पता ही नहीं मैं कौन हूँ, तो आप मुझसे मिर्जा साहब का सवाल कर रहे हैं। आप तो यही मुझसे तो सवाल आपने- किया, मैंने बता दिया। अब आप बताएं आपके नजदीक क्या है, मेरे अपना भी तो बताएं ना। यही तो आप में वो जज्बातियत है जिसकी वजह से मैंने म्यूट कर लिया था कि नहीं आमिर नजीर साहब, अगर जब आप आपने बात मुझसे नहीं पूछा करने मैंने देंगे, अपना अगले की बताया। बात को टोकेंगे तो फिर ऐसा है कि मैं म्यूट कर ले तो आप चौहान साहब से बात नहीं आप ना करें म्यूट, आप बात करें, मगर फिर बात मुझे वो करने करें, देंगे तो मैं करूंगा ना बात वो करें जो दोनों के लिए है। नहीं, मिर्जा साहब दोनों इसमें के कहाँ से लिए आ- आपने एक बात कही आप है। नजीर साहब बप्पा जानी को कहें कि वो आपको जवाब लिख के दे दे, फिर वो पढ़ दे। मैं हाँ, दे देता हूँ, मैं लिख के देता हूँ,
میں لکھ کے دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ عامر نذیر صاحب، بات ایسے ہوتی ہے کہ آپ نے مجھ سے میرا پوچھا، ٹھیک ہے، میرا پوچھنے کے بعد آپ چلے گئے مرزا صاحب پہ. آپ نے مجھ سے میرا پوچھا، میں نے آپ کو فرق بتا دیا جو مجھے لگتا ہے. آپ کو کیا فرق لگتا ہے دونوں بھائیوں میں؟ آپ اپنا بھی تو بتائیں نا. مرزا صاحب کا دیکھ لیں گے مرزا صاحب نے کیا کہا ہے، اور باقی صوفیاء نے اس سے پہلے کیا کہا ہے، ٹھیک ہے. مجد الف ثانی نے کیا کہا ہے وہ بھی دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے. مگر پلیز جب میں نے اپنا بتایا، میں نے اپنا کسی کتاب سے پڑھ کے نہیں بتایا، میں نے اپنے ذہن سے بتایا ہے. آپ کے ذہن کے مطابق دونوں وحیوں میں کیا فرق ہے؟ جی میں میوٹ لگا. کافی فرق تو یہ ہے کہ جو وحی نبوت ہے وہ جبریل لے کر آتے ہیں، اور جو دوسری وحی ہے وہ القاء وغیرہ دل میں جو خیال ڈالا جاتا ہے وہ ڈائریکٹ ڈال دیا جاتا ہے. وحی نبوت کا بنیادی فرق یہ ہے کہ وہ جبریل لے کر آتے ہیں. جب جبریل کا آنا بند ہو گیا تو وحی نبوت بھی بند ہو گئی ہے. نہیں، جبریل کا آنا بند نہیں ہوا، وحی نبوت کا آنا بند ہوا. اچھا، کہ جبریل نے وحی نبوت کے بغیر آنا ہے تو اس کی کوئی دلیل دیں جو آپ کے پاس ہے. خدا تعالیٰ کسی کام سے ہی بیچ سکتا ہے. خدا تعالیٰ بیچ تو سکتا ہے. عامر جی صاحب ایک ادھر رک جائیے محمد بھائی. مرزا صاحب تو کہتے ہیں جبریل آتے ہی نہیں ہیں. یہ جو سورت حامیم سجدہ ہے، اس کی جو آیت نمبر 31 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ کنتم توعدون. اب یہ جو فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، یقیناً وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ استقامت اختیار کرتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکۃ، اب یہ دل میں کوئی بات ڈالی نہیں جا رہی. اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں کا نزول کر رہا ہے، وہ آگے کہتے ہیں، بول کے کہتے ہیں اللہ تخافو، خوف نہ کھاؤ، ولا تحزنوا، غم نہ کرو، وابشروا، اور بشارت دیتے ہیں. بشارت دل میں ڈال کے دے رہے ہیں، وہ بول کے کہہ رہے ہیں. یہ وہی ہے. اس بات کی بشارت دیتے ہیں، خوف نہ کرو، خوشخبری دیتے ہیں جنت کی، جنت کی خوشخبری دیتے ہیں. وہ کون سے فرشتے ہوتے ہیں جو جنت کی؟ جون سا مرضی ہو، جون سا فرشتہ مرضی ہو. آپ نے کہا کہ وحی نبوت جو ہے جو فرشتہ لے کے آتے ہیں، آپ نے کہا آپ کی سپیڈ تیز ہے باجوہ صاحب، آپ کی رفتار تیز ہے. آپ چوہان صاحب سے بات کر لیں. ہاں یہ سنیں، یہ مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں. یہ روح نازل ہوتا ہے کس طریقے سے؟ بات ہی نہیں کرنے دیتے، شور ڈال دیتے ہیں بیچ میں. بھئی آپ نے کہا کہ وہی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، دل میں بات ڈالی جاتی ہے. یہ بات نہیں. اب یہاں پہ دل میں کہاں بات ڈالی جا رہی ہے؟ یہ جو تسلی مومنین کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے دے رہے ہیں، باجوہ صاحب میں نے آپ کو کہا دل میں ڈال کے دے رہے ہیں. سوال کر کے چپ کر جایا کرو نا، اگلے کو جواب تو دینے دیا کرو. باجوہ صاحب سے کریں، اگر اس طرح بات کرنی ہے نا ٹک ٹکا کے، تو پھر چوہان صاحب سے کریں. یہ سنیں مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں. ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا وہ ملائکہ اتریں گے، وہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں مرزا پڑھیں جی، صاحب. مرزا صاحب پڑھیں جی. پس سورت یہ تفسیر مرزا صاحب کی 315 صفحہ ہے، سورت القدر کی تفسیر ہے اور حمامت البشرا سے ہے. کہتے ہیں پس سورت القدر میں اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے. کس نے وعدہ فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. ان کی تعریف پڑھیں اپنا نبی لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، بلکہ جب وہ گمراہ ہو جائیں گے اور اندھیروں میں گر جائیں گے تو ان پر لیلۃ القدر کا زمانہ آئے گا اور روح زمین پر نازل ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے گا اسے اتارے گا اور اسے مجدد بنا کر مبعوث فرمائے گا، اور روح کے ساتھ ملائکہ بھی نازل ہوں گے جو لوگوں کے دلوں کو حق اور ہدایت کی طرف کھینچ کر لائیں گے، اور یہ سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا. تو یہ ہے وہ دلی پیغمبروں کا سلسلہ جو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ دلی پیغمبروں کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے. کہ مجدد جب بنایا جاتا ہے نا تو اس کے ساتھ روح اور ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں، یعنی جبریل بھی نازل ہوتے ہیں، دوسرے ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں. تو سر اس میں اعتراض کیا ہے، یہ تو بات ہم کر رہے ہیں. ہاں جی، تو یہ اعتراض یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی مجدد تو نہیں اب آئیں گے، ہماری خلافت کی گدی چلے گی. ہماری یہ بحث ہی نہیں ہو جبکہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، اور مجدد جو آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے وحی پا کر اس پر ملائکہ نازل ہو رہے ہوتے ہیں. چوہان صاحب ہماری بحث ہی نہیں ہو رہی. ہاں تو بحث نہیں ہو رہی. تو میں نے آپ کو یہ ثابت کیا کہ آپ کے مسلم مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وقت کا مجدد وقت کا نبی ہوتا ہے، اور مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجدد کے اوپر روح اور ملائکہ نازل ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا. سر یہ آپ نے 4 دفعہ پڑھ دیا، ہماری یہ بات نہیں ہو رہی. 4 دفعہ پڑھ دیا تو آپ کو فرق پڑا؟ ہاں ہدایت آپ کو ملی اس سے؟
اس میں کوئی پوائنٹ ہی نہیں ہے جو ہماری بحث نہیں آپ تو آپ کے خلیفے تو کہہ رہے ہیں کسی کی پیش گوئی نہیں کسی نے آنا ہی نہیں لے کے آ ہے رہے ہماری ہیں خلافت کی گردی قیامت تک چلنی صاحب آپ جو ہے مرزا بات صاحب کر کہہ رہے رہے ہیں وہ ہے ہی ہیں نہیں ہے مجدد جو ہوتا ہے آپ اپنی جو اس بات پر کر رہے ہیں وہ ہے ہی نہیں ہے جبریل نازل ہوتا ہے ہمارا وہ بحث ہی ملائکہ نہیں ہے نازل ہوتے ہیں چوہان صاحب ہماری یہ اور اس بحث کا ہی نہیں سلسلہ ہے قیامت تک کے لیے ہے ہماری یہ بحث ہی نہیں ہے تو میں اب مرزا بحث صاحب شروع ہو گئی نا یہ اگر والی مرزا صاحب کی تحریریں پڑھنی وہ ہے والی میں تو آپ پڑھتا ہوں بات ویٹ نہیں کر لیں کرتے دیتے وہ عامر نذیر صاحب کو تو آپ بولنے نہیں دیتے مرزا اپنی صاحب شروع کر کی دیتے اب آپ کی بات ختم ہوگی نا مجھے مرزا صاحب کی تحریر پڑھ لینے دیں ویٹ کریں تھوڑا سا ہاں ویٹ میں مرزا صاحب کی تحریر پڑھ کے سنائیے کریں میں بھی یہ آپ کے کہاں سامنے کس کی پڑھتا ہوں تحریر ہے یہ میں بھی پڑھتا ہوں آپ کے سامنے ویٹ کریں صرف ایک مجھے نکال لینے دیں ٹھیک ہے یہ آگی الاسلام.org اردو ٹھیک ہے اردو ہاں میں بھی مرزا اور مرزا کی تحریر حضرت پڑھ محمد دیتا صلی اللہ ہوں علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ میں صرف کانت مرزا صاحب کی بنو تحریر پڑھنے لگا اسرائیل ہوں چپ ہو جائے نا آپ نے پڑھ دیا ایک مجھے ہی پڑھ تسوسهم لینے دیں الانبیاء کلما ہلاک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی وسیکون خلفاء فیکثرون انہوں نے تو صاف کہا ہے میرے پاس کوئی نبی نہیں خلفاء ہیں بس ہاں جی جب سن لیجیے نبی مرزا صاحب کوئی کیا نہیں کہتے ہیں محمد سن صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو اب آپ نے ذرا زبردستی نبی بنا کے اب ذرا خلافت سن چلا لینا دی چوہان صاحب سن لیں آپ نے تحریر پڑھی ہے مجھے ہی پڑھ لینے دیں ٹھیک ہے مرزا کی تحریر یہ سنیں صحیح سنا بخاری کریں 3455 ہے سنا کریں مرزا صاحب کی تحریر پڑھنے کے بعد ایک اور سنا کریں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو ٹھیک ہے ہاں مرزا جی صاحب آپ کے علم میں اضافہ جو ہوا ہے آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہے مرزا صاحب لکھتے ہیں تمام آدم ہاں ذاتوں کے لیے اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہے سن لیں ذرا ٹھیک صاحب ہے دوبارہ سن لیں مرزا صاحب لکھتے ہیں تمام آدم زادوں کے لیے اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہے اور لکھتے ہیں کہ تم کوشش کرو کہ سچی محبت اس جاہ و جلال کے نبی کے ساتھ رکھو یہ آپ کے لیے کہہ رہے ہیں تم کوشش کرو کہ سچی محبت اس جاہ و جلال کے نبی کے ساتھ رکھو اور اس کے غیر کو اس پر کسی نوع کی بڑائی مت دو تا آسمان پر تم نجات یافتہ لکھے جاؤ لکھتے ہیں نجات یافتہ کون ہے جواب خود ہی لکھتے ہیں وہ جو یقین رکھتا ہے جو خدا سچ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اور تمام مخلوق میں درمیانی شفیع ہے اور آسمان کے نیچے نہ اس کے ہم مرتبہ کوئی اور رسول ہے اور نہ قرآن کے ہم مرتبہ کوئی اور کتاب ہے اور کسی کے لیے خدا نے نہ چاہ کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے مگر یہ برگزیدہ نبی ہمیشہ کے لیے زندہ ہے اور اس کے زندہ رہنے کے لیے خدا نے یہ بنیاد ڈالی کہ اس کے فاضہ تشریح اور روحانی کو قیامت تک جاری رکھا اے تمام وہ لوگوں جو زمین پر رہتے ہو اور اے تمام وہ انسانی روح ہو جو مشرق اور مغرب میں آباد ہو میں پورے زور کے ساتھ آپ کو اس طرف دعوت کرتا ہوں کہ اب زمین پر سچا مذہب صرف اسلام ہے اور سچا خدا بھی وہی خدا ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے اور ہمیشہ کی روحانی زندگی والا نبی اور جلال اور تقدس کے تخت پر بیٹھنے والا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کی روحانی زندگی اور پاک جلال کا ہمیں یہ ثبوت ملا ہے کہ اس کی پیروی اور محبت سے ہم روح القدس اور خدا کے مکالمہ آسمانی نشانوں کے انعام پاتے ہیں جیسا لکھتے ہیں کہ اس کی پیروی اور محبت سے ہم روح القدس اور خدا کے وہ مکالمہ تو ابھی میں آسمانی نے پڑھ نشانوں کے کے انعام سنایا کہ روح یار پڑھ القدس لینے دینا آتا ہے مجدد کے اوپر نازل چوہان ہوتا صاحب ہے بیچ میں نہ بات ابھی کریں پڑھ کے پڑھ سنایا لینے ہاں چوہان تو صاحب یہ پڑھ کوئی لینے نئی بیچ بات میں نہ نہیں آپ بات سنا کریں رہے یہ تو وہی بات ہے جو میں نے دیکھیں کی میں نے آپ سے آپ کی تحریر میں بولا نہیں اور مرزا تحریر پڑھی جا رہی ہے تو چپ کر کے سن لیں ٹھیک ہے ہاں تو آپ مجھے بار آپ بار پہ پرابلم کہہ رہے یہ ہیں ہے نا کہ آپ یہ سن نہیں دیکھیں سکتے یہ کہہ مرزا رہے کی ہیں وہ تحریر یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا ہاں میرے تو صاحب آگے لکھتے میں بھی ہیں یہی کہہ رہا ہوں روح القدس مرزا صاحب نازل آگے ہوتا ہے یہ مجدد کے یار اوپر چوہان صاحب مجھے تحریر پڑھنے دیں بعد میں اعتراض اپنے بعد میں کر لیجیے گا میرے صاحب لکھتے ہیں ٹھیک ہے وہ اعلیٰ درجہ کا نور جو انسان کو دیا گیا یعنی انسان کامل کو وہ ملائک میں نہیں تھا نجوم میں نہیں تھا قمر میں نہیں تھا آفتاب میں بھی نہیں تھا وہ زمین کے سمندروں اور دریاؤں میں بھی نہیں تھا وہ لال اور یاقوت اور زمرد اور الماس اور موتی میں بھی نہیں تھا غرض وہ کسی چیز ارضی اور سماوی میں نہیں تھا صرف انسان میں تھا یعنی انسان کامل میں جس کا اتم اور اکمل اور اعلیٰ اور فرد ہمارے سید و مولا الانبیاء سید الاحیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے میرے صاحب لکھتے ہیں عیسائی مشنریوں نے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بے شمار بہتان گڑھے ہیں میرے دل کو کسی چیز نے کبھی اتنا دکھ نہیں پہنچایا ہے جتنا کہ ان لوگوں کے سنسی ٹھٹا نے پہنچایا ہے وہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کرتے رہتے ہیں 4 لائنیں رہ گئی ہیں ان کے دل آزار تن و تشنین ہیں جو وہ حضرت خیر البشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے خلاف کرتے ہیں میرے دل کو سخت زخمی کر رکھا ہے خدا کی قسم اگر میری ساری اولاد اور اولاد کی اولاد اور میرے سارے دوست اور میرے سارے معاون مددگار
میری آنکھوں کے سامنے قتل کر دیے جائیں اور خود میرے اپنے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں اور میری آنکھ کی پتلی نکال پھینکی جائے اور میں اپنی تمام مرادوں سے محروم کر دیا جاؤں اور اپنی تمام خوشیوں توسائشوں کو کھو بیٹھوں، تو ان ساری باتوں کے مقابل پر بھی میرے لیے صدمہ زیادہ بھاری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے ناپاک حملے کیے جائیں۔ بس اے میرے آسمانی آقا، تو ہم پر اپنی رحمت اور نصرت کی نظر فرما اور ہمیں اس اطلاع سمجھات بخش۔ جی یہ مرزا صاحب یہ کہتے ہیں، جی ٹھیک ہے، آپ اب آپ میوٹ لگا لیں، اب میوٹ لگا لیں، اب آپ نے مجھے پڑھ لیا نا، میوٹ لگا لیں۔ ہاں جی چلے اچھا مرزا صاحب کی میں آپ کو تحریر پڑھ کے سناتا ہوں، کہتے ہیں جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دنیا الفاظ ہی میں ڈالیں، انہی کی ظہور تحریر پڑھیں۔ فرما ہوئے اور خدا تعالیٰ نے اس کتاب کا نبی نام بتا کریم دیں کو کون سے تھا کہ میں بھی کھول دوں۔ خاتم اور چپ کر جو پائی، یار میں کتاب کا نام بتا دینا، جب ہے کتاب کا نام بتا دیں۔ کتاب کا نام مکتوبات احمد جلد اول بنام حاجی محمد ولی اللہ، صفحہ 393۔ جزاک اللہ۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ظہور فرما ہوئے اور خدا تعالیٰ نے اس نبی کریم کو خاتم الانبیاء ٹھہرایا تو باوجہ ختم نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ ہم و غم رہتا تھا کہ مجھ سے پہلے دین کے قائم رکھنے کے لیے ہزارہا نبیوں کی ضرورت ہوئی اور میرے بعد کوئی نبی نہیں جس سے روحانی طور پر تسلی حاصل ہو۔ اس حالت میں فسادات کا اندیشہ ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بہت دعائیں کی۔ تب خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی اور وعدہ فرمایا کہ ہر صدی کے سر پر دین کی تجدید کے لیے مجدد پیدا ہوتا رہے گا جس کے ہاتھ پر خدا تعالیٰ دین کی تجدید کرے گا، اور فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی ہم آپ قرآن شریف کی حفاظت کریں گے اور اپنی طرف سے ایسے لوگوں کو بھیجتے رہیں گے جو کمالات نبوت پا کر اور حق جل و علا اور اس کے بندوں میں واسطہ بن کر راہ راست کی لوگوں کو ہدایت کریں گے۔ اور حدیث صحیح میں آ چکا ہے جو شخص اپنے وقت کے امام کو شناخت نہیں کرتا اس کی موت جاہلوں کی سی موت ہوگی اور حقانی معرفت اور حقیقی ایمان سے بے نصیب رہے گا۔ پھر مرزا صاحب فرماتے ہیں میں سچ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اسی طرح زندہ ہے جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں زندہ تھا۔ خدا تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص مقام پر پہنچانے کا وعدہ کیا تھا، کیا اب وہ ہمیں راستے میں ہی چھوڑ دے گا؟ مثال کے طور پر میں بیان کرتا ہوں، مثلا ایک اندھے سے کسی نے وعدہ کیا کہ تمہیں مدراس یا کلکتہ تک پہنچا دیں گے، مگر جب وہ نصف راستہ میں پہنچا تو اس کو چھوڑ دیا، اب وہ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا۔ کیا یہ انصاف ہے اور ظلم نہیں؟ ہم خدا تعالیٰ پر ایسا الزام نہیں لگا سکتے کہ اس نے وعدہ تو کیا کہ قیامت تک خلفاء اور مجددین کا سلسلہ جاری رکھوں گا، مگر ایک خاص وقت کے بعد اس نے ایسا کرنا چھوڑ دیا۔ سورہ نور میں آیت استخلاف کو غور سے پڑھ کر دیکھ لو، میں بھی اسی وعدہ کے موافق آیا ہوں، اس واسطے بہت کہلاتا ہوں۔ اور آپ کے خلیفے کہتے ہیں مجدد کا ذکر نہ قرآن میں ہے تحریر ختم ہو گئی ہے تو بس اور تمہاری نسلوں کی نسلیں مر جائیں گی، کسی مجدد کا منہ نہیں دیکھو گے۔ اب تو آپ نے مرزا اللہ کی تعالیٰ نے تحریر حضرت آگے محمد جانا صلی اللہ علیہ چاہیں، وسلم سے وعدہ فرمایا ہے چوہان کہ صاحب مجددین کا اب آپ سلسلہ مرزا کی قیامت تک تحریر سے جاری آگے رکھوں جا گا۔ رہے ہیں، لیکن آپ کے خلیفہ اس کا انکار آپ نے کرتے جو مرزا کی تحریر کہتے پڑھی کسی نے ہے آنی نہیں اس سے ہے، آگے اب جا تو رہے ہماری ہیں۔ مرزا خاندان کی اس گدی کا چل جواب رہی ہے سن لیں، اس قیامت کا تک۔ جواب سن لیں، یہ آپ کا اس کا جھوٹ ہے۔ جواب سن لیں۔ اب ایسے مرزا خاندان کی یہ بات نہ کریں، پلیز میوٹ لگا لیں تھوڑی دیر۔ اب آپ نے تحریر پڑھی ہے، اب مجھے بھی اس کا تحریر پڑھ لیں دیں، ٹھیک ہے؟ مرزا صاحب لکھتے ہیں، اس لیے کیونکہ آپ نے مرزا کی تحریر پڑھ کے نا بعد آپ آگے چل پڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ مرزا صاحب لکھتے ہیں ہزار ہزار شکر اس خداوند کریم کا ہے جس نے ایسا مذہب ہمیں عطا فرمایا جو خدا دانی و خدا ترسی کا ایک ایسا ذریعہ ہے جس کی نظیر کبھی اور کسی زمانے میں نہیں پائی گئی، اور ہزار ہار درود و اس نبی پر معصوم پر جس کے وسیلہ سے ہم پہ اس پاک مذہب میں شامل ہوئے، اور ہزار رحمتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر ہوں جنہوں نے اپنے خون سے اس بات کی آبپاشی کی۔ جیسا لکھتے ہیں میں ہمیشہ تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ عربی نبی جس کا نام محمد ہے، ہزار ہزار درود و سلام اس پر، یہ کس عالی مرتبہ کا نبی ہے، اس کی عالی مقام کا انتہا معلوم نہیں ہو سکتا، اس کی تاثیر قدسی کا اندازہ کرنا انسان کا کام نہیں۔ افسوس کہ جیسا حق شناخت کا ہے اس کے مرتبہ کو شناخت نہیں کیا گیا۔ وہ توحید جو دنیا سے گم ہو چکی تھی وہی ایک پہلوان ہے جو دوبارہ اس کو دنیا میں لایا۔ ہم کیا چیز ہیں اور ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہم کافر نعمت ہوں گے اگر اس بات کا اقرار
اس کے نور سے ملی ہے، اور خدا کے مکالمات اور مخاطبات کا شرف بھی 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 مخاطبات کا شرف بھی